اس ایپیسوڈ کے آغاز میں قائماز مصر میں قاضی فاضل کے پاس پہنچتا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں کہ آپ سے مل کے خوشی ہوئی قائماز، اس دکھ کے دن میں آپ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ قائماز کہتا ہے تعزیت قبول کیجیے، سلطان صلاح الدین عظیم سپہ سالار تھے، اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں، اپنی زندگی جہاد کے راستے میں گزاری، اللہ جنت میں ٹھکانہ دے، سب آمین کہتے ہیں۔ قائماز کہتا ہے امیر گمشتگین کی تعزیت پیش کرنے آیا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا حکم پہنچانے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک خط نکال کے قاضی فاضل کو دیتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ریاست حکمرانی کو خلا میں قبول نہیں کرتی ہے، امیر گمشتگین نے بد نظامی سے بچنے کے لیے نیا فرمان جاری کیا ہے۔ قاضی فاضل فرمان کو پڑھنے لگتے ہیں۔ قائماز بلند آواز میں کہتا ہے مصر نائب کے طور پر مجھے یہاں پر تعینات کیا گیا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں جبکہ ہمارا غم تازہ ہے، اس قدر جلد بازی کس چیز کی ہے؟ قائماز کہتا ہے کہ یہ سب قبول کرنا سب کے لیے مشکل ہوگا، جانتا ہوں، لیکن ہم نے اسے حوالے کر دیا تو یہ ہم سب کے مفاد میں ہی ہوگا۔ اور پھر اہل قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بورو، بوگبورو اور کالا کوش اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے اور پھر وہ قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ انہیں سامنے سے سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ کالا کوش کہتا ہے یہ سیڑھیاں لکڑی والے کمرے میں کھل کر خفیہ گودام کی طرف جاتی ہیں۔ بورو کہتا ہے اپنے لیے فرار ہونے کا آسان راستہ تیار کیا ہے، محل کے اندر اسے اچھی طرح چھپا رکھا تھا، جسے معلوم نہ ہو وہ ادھر سے نہیں نکل سکتا۔ کالا کوش کہتا ہے کہ محاصرے کے دوران اپنے آپ کو بچا لے، اسی لیے اسے بنانے کا حکم دیا۔ بوگبورو کہتا ہے تم یہ جگہ کیسے جانتے ہو؟ کالا کوش کہتا ہے کہ اس نے یہ سارا ڈھانچہ اور سارے معاملات میرے سامنے نقش کی، اس لیے جانتا ہوں۔ دوسری طرف قائماز قاضی فاضل کے پاس کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا یہ ایک تحریری حکم نامہ ہے، جلد سے جلد اس عوام میں اعلان کر دینا چاہیے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے قائماز، سر کی اپنی روایات ہے، ہماری وفاداری زبردستی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امیر گمشتگین اپنی آخری فعال سے شام کے تخت کے لیے اپنی قانونی حیثیت سے شک کا سایہ ڈال دیا ہے، امیر کا حکم ہم قبول نہیں کریں گے۔ ایک اور سپاہی کہتا ہے گمشتگین مصر کے لیے نائب متعین کرنے سے پہلے مصر کے معاملات تو سنبھال لیں، ابھی تک عمر میلہ حضرت کا قاتل نہیں ڈھونڈا ہے۔ قائماز کہتا ہے بغاوت کے لیے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، حکم بالکل واضح ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان نائب کی حیثیت سے مصر میں اس تخت پر بیٹھے جو کہ اس کی موت ہو گئی ہے، نئے نائب کا متعین کرنا امیر گمشتگین کا حق ہے۔ قاضی فاضل اس کا فرمان اس کے سامنے ہی پھاڑ دیتے ہیں۔ امیر قائماز بہت غصے میں آ کر کہتا ہے اپنی حد سے تجاوز کر لیا ہے فاضل، کمرے میں موجود سب افراد کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لو۔ سب سپاہی تلواریں کھینچ لیتے ہیں۔ صلاح الدین کے سپاہی تلواریں نکال کر ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ قائماز کہتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو جنگی ریاست کے خلاف بغاوت ہے۔ سپاہی قائماز کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے کہ وہ گمشتگین بغیرت آخر خود اس قلعے کو فتح کرے، ہماری لاشوں پر سے گزرے بغیر اس قاہرہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، سپاہیوں سمیت تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ قائماز کہتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔